PCB چیئرمین شہریار خان پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ نہیں یہی چلے گا، یہی فارمولا ہوگا. ہم اس کی مخالفت کرتے تھے، لیکن اس وقت اس کے بعد جب چینج آیا ICC میں اور ششنک منوہر بن گئے جو کہ پہلے BCCI کے چیئرمین تھے، وہ جب ICC کے چیئرمین بن گئے تو انہوں نے شروع سے یہ ایک قدم اٹھایا کہ یہ چیز غلط ہے، اس کو بدلنا چاہیے. تو جب آپ کا چیئرمین جو موافق ہیں اس پالیسی کے وہ بھی ساتھ لگ جاتے ہیں، تو ششنک منوہر کا بڑا ہاتھ ہے اس میں. حالانکہ خود انڈین ہے اور ان کو خاصا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے ہندوستان میں کہ یہ تو ہندوستان کی پوزیشن کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے وغیرہ. لیکن جو ان کا کہنا تھا ہمیشہ کہ یہ ایک پرنسپل کی بات ہے اور میں اصول کا قائل ہوں اور میں اس کو سپورٹ کروں گا چاہے کوئی بھی کرٹیسزم ہو. تو ششنک منوہر کا لیڈ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا. دوسرے پھر ہم لوگ جو کہ سب سے زیادہ افیکٹڈ تھے بگ تھری سے. دیکھیے بگ تھری کا اثر کس پر ہوا ہے سب سے زیادہ؟ میرے خیال سے پاکستان پہ ہوا. اس لیے کہ جس وجہ سے ہم نے بگ تھری کا فارمولا کو ہم نے تسلیم کیا تو وہ اس کے تحت جو بات کرنی تھی ہندوستان سے 6 سیریز کھیلنی تھی وہ تو کھیلی نہیں. ہندوستان نے انکار کر دی. کبھی کہتے ہیں کہ 10 اسپورٹس کو آپ نے کیوں دیا، کبھی کہتے ہیں کہ ہماری حکومت اجازت نہیں دے رہی، کچھ نہ کچھ ایکسکیوز لے آتے تھے. غرض یہ ہے کہ 6 سیریز میں سے 3 تو نکل گئیں اور وہ ہم سے کھیلی نہیں. اس سے ہمارا بہت نقصان ہوا، فائنینشیل نقصان ہوا. فائنینشیل نقصان ہوا کہ جب بھی ہم ہوم سیریز کھیلتے ہیں ہندوستان سے ہمارے بجٹ میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی تھا کہ جی ان کا بھی نقصان ہوتا ہے اگر نہیں ہوتے ہیں میچز تو صرف آپ کا نہیں ہے. نہیں، ہمارا نقصان جو ہے بہت زیادہ ہے. کیوں کہ ہندوستان از دا ریچسٹ بورڈ ان دا ورلڈ، سب سے زیادہ ان کے پاس. تو ان کو پاکستان سے نہ کھیلنا ایک اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا کہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. اور ہماری تمام ڈیولپمنٹ رکی ہوئی ہے. ہمارے جیسے ہم اسلام آباد میں ہمیں جگہ مل گئی ہے لیکن اسٹیڈیم نہیں بنا سکے ہیں. آپ گوادر میں بنانا چاہ رہے ہیں وہ بھی نہیں بنا سکے. تو اس وجہ سے فائنینشیل نقصان ہمیں بہت ہوا اور جتنا ہمیں ہوا ہے اور کسی کو نہیں ہوا. تو اس وجہ سے ہم تو لگے ہوئے تھے کہ اس کو چینج کیا جائے. اور ہمارے ساتھ اب آسٹریلیا اور انگلینڈ بھی ہمارے ساتھ ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ چینج ہونا چاہیے. اور ان کی چینج کی سپورٹ کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے ملک میں آسٹریلیا اور انگلینڈ میں بہت کرٹیسزم ہے اصول کی بیسس پر کہ یہ جو فارمولا ہے یہ غلط ہے، اس کو چینج کرنا چاہیے. غرض یہ ہے کہ اپریل میں جب میٹنگ ہوئی تو ایک نیا کانسٹیٹیوشن پیش کیا ICC نے. وہ کانسٹیٹیوشن -3 تھا، یعنی جو ہم کہہ رہے تھے اسی کے مطابق تھا. اور وہ کانسٹیٹیوشن جو نیا آیا اس میں بہت سی اور بھی چیزیں تھیں. مثال کے طور پہ ابھی تک تینوں ممبرز جو ہیں ایسوسیٹ ممبرز 3 الیکٹ ہوتے ہیں تو ووٹ صرف 10 کے پاس تھا. ان تینوں کو ووٹ نہیں تھا. اب نئے کانسٹیٹیوشن کے تحت ان کو بھی ووٹ مل جائے گا تو اب 10 سے 13 ہو جائیں گے. ایسی بہت سی اور بھی چھوٹی موٹی چینجز تھیں لیکن بنیادی طور پر 2 علاقے تھے جہاں کے مین چینج. ایک تو فائنینشیل ڈسٹریبیوشن جو ہوگا ICC کے پروفٹ سے وہ کیا ہوگا. وہ یہ نہیں ہوگا کہ جو پہلے تھا کہ 3 بگ 3 کو سب مل جاتا ہے، قریب بہت مل جاتا تھا. اب اس میں چینج لانا ہے. تو ایک تو فائنینشیل ماڈل تھا، اس میں کیا چینج لائیں. دوسرا گورننس کا تھا کہ گورننس کے بارے کہ ایسوسیٹس کے کتنے ووٹ ملیں گے وغیرہ وغیرہ. تو اس وجہ سے
دو پہلو تھے اس نئے کانسٹیٹیوشن کے، فائنینشیل ماڈل اینڈ گورننس ماڈل. ان میں چینجز آئے تھے اور ہمارے نقطۂ نظر سے خوش آئند چینجز تھے وہ. تو پھر ہوا یہ کہ اپریل میں جب یہ چینجز آئے تو اس کی مخالفت دو ممالک نے کی، انڈیا اور سری لنکا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو منظور نہیں کرتے، ہم اس کے خلاف ووٹ دیں گے. انہوں نے اس کے خلاف ووٹ بھی دیا، لیکن باقیوں نے سب نے سپورٹ کیا. تو یہ اس وجہ سے وہ اس وقت پاس ہو گیا تھا. اور اب پوزیشن یہ تھی جب ہم اس میٹنگ میں آئے ہیں کہ بھائی ماڈل تو پاس ہو گیا ہے، کانسٹیٹیوشن تو پاس ہو گیا، اب اس کو اگر چینج کرنا ہے تو پھر اس کے خلاف ووٹ ہونا چاہیے. تو شیشنگ صاحب نے سب کو موقع دیا بات چیت کرنے کا. ہم نے بہت ہی سختی سے کہا کہ نہیں، یہی ہونا چاہیے اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور باہر بھی ہم نے بات کی. مثلا میں نے زمبابوے سے بات کی کہ بھائی دیکھو، تمہیں یہ نئے کانسٹیٹیوشن میں اب وہ جو پہلے تھا اس میں ترمیم آ گئی. پہلا اپریل کانسٹیٹیوشن کے بعد اب آپ کو ڈیموٹ نہیں کریں گے، یعنی جو آپ کی رائٹس ہیں ایز اے فل ممبر وہ ہم برقرار رکھیں گے. دوسرے جو ان کا فائنینشیل اینگل تھا اس کو ہم نے کہا کہ ہم اس کو درست کریں گے، آپ کو اور دیں گے ڈسٹریبیوشن. زمبابوے اب کے خاموش بیٹھا، معنی یہ کہ جو موشن تھا اس کو انہوں نے اپوز نہیں کیا. پہلے تو انہوں نے ایبسٹین کیا تھا، اب کہ ایبسٹین نہیں کیا. اب فائنینشیل ماڈل کو انڈیا نے بڑی سختی سے مخالفت کی، یہاں تک کہ ہم کو انہوں نے ایک اپنا خط جو ہے وہ سب ڈائریکٹرز کو دیا کہ جی ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، ہمیں اور وقت ہونا چاہیے، اس کو جون میں فائنلائز نہیں ہونا چاہیے، اور اس وقت بھی ہم اس کے خلاف ہیں. اور انہوں نے اپنی وجوہات دیے کہ ہم کیوں خلاف ہیں. وہ انہوں نے سرکولیٹ کیا اور ایک قسم سے انہوں نے دبے الفاظوں میں دھمکی دی کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے تو پھر ہم وی ریزرو دا رائٹ ٹو ٹیک ایکشن اکارڈنگ ٹو آور انٹرسٹ. تو یہ خط سرکولیٹ ہوا. اس خط کے سرکولیٹ ہونے کے باوجود سب نے پھر وہی ووٹ دیا جو کہ پہلے تھا، بلکہ فائنینشیل اینگل پہ سری لنکا نے بھی کوئی الفاظ نہیں کہے مخالفت کے. تو مقصد یہ تھا کہ فائنینشیل اینگل میں صرف ہندوستان مخالفت کر رہا ہے. جب گورننس پہ آئے تو اس وقت سری لنکا زیادہ بولا کہ نہیں، ہم اس کے خلاف ہیں اور ہمارے جو ریزرویشنز تھے ان پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے وغیرہ، اور اس کو اسٹیم رول کیا جا رہا ہے، تو ہم اس کے خلاف ہیں، ہمیں اور وقت ہونا چاہیے تاکہ ہم یہ نیا کانسٹیٹیوشن اس پہ ہم کچھ بات چیت اور نیگوشیٹ کر سکیں. یہ بھی اچھا، اس پر ہندوستان نے زیادہ تقاضا نہیں کیا، یعنی گورننس انہوں نے صرف جنرلی کہا، صرف فائنینشلی بول رہے تھے، صرف فائنینشلی کا انہوں نے کہا تھا. تو ان کا ووٹ جو ہے آئی تھنک بیسکلی اٹس اگینسٹ دا فائنینشیل ماڈل، ناٹ اگینسٹ دا گورننس ماڈل. تو یہ جب باتیں ہو گئیں تو ششانک صاحب، اچھا بیچ میں ششانک صاحب نے اپنا ریزگنیشن دے دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. جی جی. تو ہمیں تو خاص طور سے پریشانی ہوئی کہ اس لیے کہ اصول کی بنا پر یہ سپورٹ کر رہے تھے نئے کانسٹیٹیوشن کو. بڑی مشکل سے ان سے باتیں کی، ان سے کوشش کی اور ان کو پرسویٹ کر لیا، مائل کر لیا کہ نہیں ابھی آپ نہ کریں، جب تک کہ جون تک آپ رہیں، پھر اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا، نیا چیئرمین سلیکٹ ہوگا. تو وہ مان گئے. تو اسی وجہ سے ششانک منوہر صاحب چیئرمین اس وقت تھے، اور جون کی اینیول کانفرنس میں بھی وہی ہوں گے. یہ بھی اچھی بات ہے، اس لیے کہ ششانک منوہر صاحب جیسے میں نے کہا انہوں نے اس کی لیڈ لی ہوئی تھی. اب سچویشن یہ ہے کہ اپریل میں پاس ہو گیا 10 to 2.5، ایک ایبسٹینشن.
اس مرتبہ یعنی مئی میں یا اپریل میں یہی کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو پھر پاس کیا گیا دوبارہ. اور اب امکان یہ ہے اور سخت امکان یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس وقت اور پچھلی میٹنگ میں سپورٹ دی وہ جون میں بھی اس کی سپورٹ دیں گے. پھر جون میں یہ فائنل ہو جائے گا, یعنی اٹ ول بیکم کائنڈ آف لا آف دی ICC. اور جب یہ فائنل ہو جائے گا تو انشاءاللہ بگ تھری کا ریزولوشن جو ہے وہ ڈوب چکا ہوگا اور اس کی جگہ ایک نیا کانسٹیٹیوشن ہوگا. تو اس میں میں نہیں کہوں گا کہ صرف ہم تھے, لیکن سب سے زیادہ افیکٹڈ جو تھے پاکستان تھا. اور پاکستان نے بلند آواز سے یہ کہا کہ ہم اس کو اب منظور نہیں کریں گے. ہماری جس بنا پر ہم نے سائن کیا تھا اس پر ہندوستان نے کوئی پیش رفت نہیں کی اور 6 میں سے 3 سیریز نکل گئیں. لہٰذا ہم بہت سختی سے اس نئے ریزولوشن کو سپورٹ کرتے ہیں. خان صاحب 3 سال سے یہ بگ تھری کا ایشو چل رہا تھا اور 2014 میں نجم سیٹھی صاحب سائن کر گئے تھے. ایون ذکا اشرف نے اس کو ایک دفعہ آرگو بھی کہا تھا کہ ہم نے نہیں کرنا. یہ جو 3 سال آپ نے اسٹرگل کیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ سیٹھی صاحب کا وہ ڈیسیژن غلط تھا کہ بھارت نے ہمیں تو لالی پاپ نہیں, میں نہیں کہوں گا. اس وقت جو ڈیسیژن لیا تھا میں نے بھی اس کو سپورٹ کیا تھا. میں آپ کو صاف کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہے یہ صحیح ہے. کیوں کہ وہ بگ تھری کانسٹیٹیوشن تو ویسے ہی پاس ہونا تھا, صرف ہم مخالفت کر رہے تھے. ساؤتھ افریقہ, سری لنکا, دوسرے ممالک نے سب نے ایکسیپٹ کر لیا تھا. اور ہندوستانیوں کا موقف ہی یہ تھا کہ بھائی دیکھیے یہ تو ویسے ہی پاس ہونے والا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یونانیمسلی پاس ہو جائے, اتنا امپورٹنٹ ہے یہ. تو اس وجہ سے کیونکہ ان اینی کیس اٹ واز گوئنگ ٹو بی پاس اور ہمیں بہت اچھی ڈیل مل رہی تھی, یعنی 6 سیریز میں سے 4 میں ہمیں ہوم سیریز تھی. تو اس وقت میں نے بھی کہا تھا کہ یہ جو سائن کیا ہے MOU اٹ واز ورتھ اٹ. لیکن یہ ضرور ہے کہ MOU سائن کرنے کے بعد پھر مجھے احساس ہو گیا کہ انڈیا اس پہ پیش رفت نہیں کرے. یعنی اس وقت ہم نے اصول کی بجائے اپنا مفاد جو اس کو کوشش کی کہ وہ سیکیور ہو جائے. جی ہاں, یہ تھا کہ بھائی ہونا تو ہے ہی, ہم چاہے ووٹ دیں یا نہ دیں, ایک پرنسپل کی بات ہو جاتی. لیکن یہ جو ڈیل تھی MOU میں, یہ ہم نے سوچا کہ یہ ایک اچھی ڈیل ہے, لہٰذا اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. چیئرمین صاحب, پہلے ہم نے بگ تھری کو سپورٹ کرنے کے لیے MOU سائن بھی کیا, اس پہ بگ تھری کو سپورٹ کیا. اب بگ تھری کی مخالفت کی گئی ہے ہماری بورڈ کی جانب سے, تو اب یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ پاک بھارت سیریز کے جو امکانات تھے وہ بالکل بھی ختم ہو چکے ہیں. بگ تھری کے ساتھ پاک بھارت سیریز بھی ختم ہو گئی ہے. بالکل, میں تو سمجھتا ہوں کہ بگ تھری کے ساتھ اب وہ جو معاہدے تھے وہ ختم ہو گئے. اب اثر نو شروع کرنا پڑے گا. یہ جو باقی رہ گیا ہے ہندوستان کے ساتھ جو ہم نے سیریز کا معاہدہ کیا تھا, وہ مجھے لگتا ہے کہ اب بیکار. تو خان صاحب جو خسارہ کہہ رہے ہیں آپ 3 سیریز نہیں ہوئی, تو اس خسارے میں آپ اب جا رہے ہیں کورٹ میں, جی, تو پھر جی. اگر وہ معاہدہ ہی ختم ہو گئے تو پھر اس کو کورٹ میں فائٹ کرنے کا کیا نہیں, آئی مین ان پرنسپل تو ختم نہیں ہوا ہے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ نے اس پر پیش رفت نہیں کی, یہ نہیں ہے, یہ کانٹریکٹ ہے, لیگل کانٹریکٹ ہے, اور آپ نے لیگل کانٹریکٹ نہیں مانا, اس پر پیش رفت نہیں, لہٰذا ہم آپ کے خلاف لیگل کیس اب کر رہے ہیں. اور یہ میں جب ان سے ملا ابھیشیک چودھری صاحب سے جو لیڈ کر رہے تھے انڈین ڈیلیگیشن, ان سے میں ملا, میں نے کہا کہ بھائی ہمارے تعلقات بورڈ کے درمیان تو ہمیشہ اچھے رہے, چاہے وہ شرد پوار ہوں یا جگموہن ڈالمیا ہو, ہمارے تعلقات پرسنلی ملک پہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے دونوں ملکوں میں اکثر ٹینشن آتی, لیکن بورڈ کے درمیان تو ہمارے تعلقات اچھے رہنا چاہیے. تو اس وجہ سے ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ ہم آپ کے خلاف کیس نہ کریں اور یہ مسئلہ طے ہو جائے بائیلیٹرلی, اور آپ ہم سے کرکٹ کھیلیں. مقصد تو یہی تھا کہ کرکٹ ہونا چاہیے, سیریز ہونا چاہیے, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم مجبور ہیں, ہم تو آپ سے کھیلنا چاہ رہے تھے لیکن ہماری حکومت نہیں مانتی. تو یہ تو آؤٹ سائڈ ایک چیز ہے, اس میں ہم نے سوچا کہ
کیونکہ انہوں نے اپنا لیگل رسپانسبلٹی پوری نہیں کی.